بغیر کسی تمہید کے سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد کی ایک دعا سے اپنی گفتگو کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا یہ بارگاہ رم میں دعا فرمائی، یا ممکن ہے کہ اس دعا کا تعلق حرم کعبہ شریف سے ہو۔ بہرحال یہ آپ کی دعا ہمیشہ رہی کہ پروردگار عالم میری ان دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما۔ عرض کرتے تھے کہ اے رب کریم، یوں تو تیری بارگاہ میں ہر معاملے میں التجائیں اور دعائیں ہیں، لیکن یہ میری دو خاص دعائیں ہیں، انہیں اپنے کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرما۔ تو پہلی دعا تو آپ کی یہ تھی کہ اے میرے مولا، میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ میری قبر مکہ مکرمہ میں ہو۔ یہ آپ کی دعا تھی بارگاہ رب میں کہ پروردگارہ میری تمنا اور آرزو ہے کہ میری قبر مکہ مکرمہ میں ہو، اور دوسری میری دعا یہ ہے کہ اے پروردگار عالم، میرے معین الدین کو ایسی ولایت عطا فرما کہ صبح قیامت تک وہ بے مثال رہے۔ میاں اس دعا کے انداز کو، تیور کو دیکھو، کیفیت کو دیکھو۔ یوں تو آپ کے کتنے مرید رہے ہوں گے، اور یقیناً ہر شیخ کامل اپنے ہر مرید کے لیے عافیت کی، سلامتی کی دعا کرتا ہے، لیکن سرکار غریب نواز کے متعلق آپ کے پیر و مرشد کی بارہا یہ دعا اس بات کی اچھی وضاحت ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ایسے محبوب و مقرب تھے کہ آپ صرف اپنے پیر کے مرید ہی نہیں بلکہ محبوب مراد تھے کہ آپ کے پیر و مرشد نے کبھی آپ کو فراموش نہیں فرمایا۔ یا جبھی تو دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ میرے معین الدین کو ایسی ولایت عطا فرما کہ جو صبح قیامت تک مثالی حیثیت کی ہو۔ تو جب آپ نے یہ دعا فرمائی، بارگاہ رب میں یہ دعا کی، ندا ہوئی غیب سے کہ اے خواجہ عثمان ہارونی، ہم نے تمہاری دونوں دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمایا۔ تمہاری قبر مکہ مکرمہ میں ہوگی، یہ بھی دعا قبول، اور تمہاری دعا کے صدقے میں خواجہ معین الدین حسن کو ہم نے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی اور ہندوستان کے جملہ ولیوں کا سردار بنایا، اور صبح قیامت تک ان کی سلطانی کا گویا پرچم لہراتا رہے گا۔ میاں یہی سے اندازہ لگا لیں کہ میرے غریب نواز کی شان کیا ہے، محبوبیت کا معاملہ کیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ شیخ اور پیر کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ مقام محض جا کر رسماً ہاتھ چوم لینے سے یا ہاتھ پیر دبا لینے سے نہیں ملتا۔ میاں وہ خدمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لاکھوں میں شاید کسی کو وہ مل جائیں تو وہی خادم قیامت تک کا مخدوم بنا کرتا۔ یہ اتنی آسان منزل نہیں ہے، دعوے بہت ہیں، کہنے والے بھی بہت ہیں، لیکن یہ نصیبہ ہے جسے نواز دیا جائے، جس پر عطائیں ہو جائیں،
میں نے تقریروں میں ذکر بھی کیا اور بارہا بات بھی عرض کی ہے کہ میرے غریب نواز نے 1-2 سال نہیں، کم و بیش 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی ایسی خدمت کی ہے کہ مثل سائے کے آپ ساتھ رہے ہیں، کبھی جدا نہیں ہوئے۔ وہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ کبھی عرض کروں گا۔ اور انہی خدمتوں نے اتنا محبوب و مقرب بنا دیا کہ جو دعا میں نے بتائی وہ اب آپ کے ذہن میں ہے۔ اور پھر اب اسی دعا کی قبولیت کی دوسری سند ذہن میں اور رکھیں۔ تھوڑی دیر کی گفتگو ہے کہ جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں حاضر تھے، آپ کی پہلی حاضری تو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہے، وہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے، لیکن پیر و مرشد کی خدمت سے فراغت کے بعد ان کی اجازت سے مراتب کی تکمیل کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں حاضر ہیں۔ دیکھو وہ دعا قبول ہو چکی ہے اور دعا دوسرے انداز میں بھی رنگ لا رہی ہے اور اس دعا کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ حاضر ہیں بارگاہ نبی کریم میں کہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ سے جو خصوصی خادم تھے بارگاہ نبوت کے، انہیں آواز آئی قبر نبی کریم سے کہ معین الدین کو بلایا جائے۔ سرکار کی بارگاہ سے ندا ہوئی خادم کے لیے کہ معین الدین کو بلایا جائے۔ خادم نے باہر آ کر آواز دی کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں معین الدین کو بلایا جا رہا ہے۔ بھئی حاضرین کا مجمع کتنے لوگ رہے ہوں گے صلاۃ و سلام میں، دعا میں مشغول، تو مجمع سے جواب دیا گیا یہاں کئی معین الدین ہیں، کس کو بلایا جا رہا ہے؟ بھئی کئی بزرگ رہے ہوں گے ایک نام کے اسی مجمع میں، اللہ جانے کتنے آدمی ہوں، ہمیں آپ کو کیا پتا؟ تو جب خادم نے آ کر آواز دی کہ معین الدین کو بلایا جا رہا ہے تو مجمع سے کہا گیا یہاں کئی معین الدین ہیں، کس کو بلایا جا رہا ہے؟ خادم لوٹ کر گئے، سرکار کے حجرے پاک کے قریب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجمع میں کئی معین الدین ہیں، کس کو بلایا جائے؟ تو قبر نبی کریم سے آواز آئی معین الدین چشتی کو بلایا جائے۔ میاں اب تو بات واضح ہو گئی تھی، سرکار نے فرمایا کہ معین الدین چشتی کو بلایا جائے۔ خادم نے آ کر کے آواز دی کہ معین الدین چشتی کو بلایا جا رہا ہے۔ میرے غریب نواز اٹھے، میاں اب نصیبے کی بلندی کتنی ہے کہ سرکار بلا رہے ہیں، یاد فرما رہے ہیں، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے۔ ایک مصرع چاہے پڑھ لیجئے کہ خود سے جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ یہاں حاضر ہونے والے ہزاروں ہوتے ہیں لیکن جسے بلایا جائے وہ لاکھوں میں ایک ہوتا، اس کی منزلیں اور مقامات کچھ اور ہوتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ چلے ادب سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، انتہائی تواضع اور انکسار کا عالم۔ حجرے پاک کے قریب پہنچے، اندر سے ندا آئی معین الدین اندر آ جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ سرکار غریب نواز حجرے پاک کے اندر ادب سے داخل ہوتے ہیں تو دیکھا اپنے اماتھے کی نگاہوں سے
کہ اللہ کے پیارے حبیب عالم ظاہر میں آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے. یا نصیبہ ہے اللہ کے حبیب کی کرم نوازی ہے. سرکار نے سلام کا جواب عطا کیا اور قریب بلا کر کے اپنی مبارک ہاتھوں سے ایک نورانی انار عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا بیٹے معین الدین ہندوستان کی ولایت تمہیں صبح قیامت تک کے لیے دے دی گئی. یہ انار میں تمہیں دے رہا ہوں, اس پر نظر ڈالو. پورا ہندوستان تمہاری نظروں میں ہوگا. کن راستوں سے تمہیں گزرنا ہے راستے بھی سمجھ میں آ جائیں گے. کہاں ٹھہرنا ہے تمہیں اپنا مقام بھی معلوم ہو جائے گا. یہاں بھیجنے والے اللہ کے حبیب ہیں, انار دینے والے اللہ کے پیارے رسول ہیں. راوی کا بیان ہے کہ جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے انار کو ہاتھ میں لیا, نظر ڈالی تو ہندوستان کا پورا نقشہ آپ کے سامنے, ایک ایک شہر, ایک ایک مقام آ گیا. اور نوازنے والے نبی ہیں, غریب نواز کی نظر انار پر پڑ رہی ہے اور نبی کے فیضان سے اجمیر شریف تک کا پورا راستہ تفصیلاً دکھا دیا گیا. شہر اجمیر دکھایا گیا, اجمیر کی پہاڑیاں دکھائی گئیں جہاں غریب نواز کو ٹھہرنا تھا, بلکہ یوں کہہ لیجئے تفصیل کے ساتھ کہ جو آپ کی آخری آرام گاہ تھی وہ مقام تک آپ کو دکھا دیا گیا. میاں سلطنت ہند کی دوسری تائید آپ کے پیر و مرشد کی دعا رنگ لا رہی ہے. اللہ کے حبیب نے دعائیں دے کر کے رخصت فرمایا. غریب نواز چلے ہیں مدینہ طیبہ سے, ساتھ میں نہ تو کوئی لشکر ہے نہ کوئی فوج ہے, 40 درویش آپ کے ساتھ میں ہیں اور وہ بھی اللہ کے ولی کامل ہیں. میرے غریب نواز پیدل سفر فرما رہے ہیں. سفر کی تفصیلات بیان کرنے کے اتنا موقع نہیں ہے, گوشہ صرف یہ سمجھانا ہے کہ میرے غریب نواز کو ہندوستان کا سلطان رب کریم نے بنایا, رب کریم کی عطا سے اس کے پیارے حبیب نے بنایا, تو وہ قیامت تک کے لیے سلطان ہند ہیں. میاں مختلف راستوں سے گزرے ہیں. اگر ان مشاہدات کو, ان حالات کو بیان کیا جائے تو ایک تفصیلی وقت چاہیے. غالباً اسی سفر میں آپ کی ملاقات سرکار غوثیت آپ سے ہوئی, غالباً جہاں تک ذہن میں بات ہے. اور جب آپ رخصت ہونے لگے ہیں ہندوستان کی جانب تو کہیں پر نظر میں ایک روایت میرے یہ بھی گزری کہ سرکار غوثیت آپ نے وصیت اور ہدایت فرمائی تھی کہ اے بھائی معین الدین حسن, جب آپ ہندوستان کی سرحدوں میں داخل ہوں گے تو ہندوستان کی سرحد پر اپنے وقت کا اللہ کا ایک ولی کامل جو میدان ولایت کا شیر ہے وہ آرام فرما ہے, وہاں رک کر کے سلام کر کے ان کی اجازت لے کر تب آگے بڑھنا. اور اشارہ تھا لاہور شریف میں آرام فرما, حضرت سیدنا داتا گنج بخش لاہوری کی جانب, چونکہ آج تو بٹا ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان, ورنہ جب متحدہ ہندوستان تھا تو میاں لاہور ہو یا کراچی یا ملتان یہ سب ہندوستان ہی کے حصے تھے اور ہندوستان ہی میں شامل تھا. اور لاہور ہی سے گویا ادھر سے آنے والوں کے لیے ہندوستان کی سرحدوں کی ابتدا ہوتی تھی.